آپ کو لے چلیں گے سیالکوٹ، جہاں پر وزیر اعظم نواز شریف اس وقت صنعت اور تجارت کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ خالد صاحب کی زبان سے میں نے آج تک نہیں سنی۔ یوں تو بہت ساری تقریریں کی انہوں نے اسمبلی میں بھی اور جگہوں پہ بھی، لیکن آج ماشاءاللہ جو گفتگو تھی وہ مجھ پہ بھی بہت اثر کر رہی تھی۔ تو آج کی گفتگو نے مجھے بھی بہت متاثر کیا ہے۔ تو آج ہم یہاں سیالکوٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا پروگرام جو ہے وہ لاہور سیالکوٹ موٹر وے کی پروگریس کا بھی جائزہ لینا ہے۔ اور اب راجہ صاحب کے گھر میں کچھ کارکن جمع ہیں، ویسے بھی ہم تھوڑا سا لیٹ آئے جس کی میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، ان کو بھی ملنا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو جا کے دیکھنا ہے، پھر لاہور ملتان موٹر وے کو بھی دیکھنا ہے، کیونکہ ماشاءاللہ یہ موٹر ویز اب بڑی تیزی کے ساتھ بن رہی ہیں اور یہ کراچی تک انشاءاللہ پہنچنے والی ہیں۔ کراچی حیدرآباد تقریباً تیار ہو چکی ہے، 14 اگست کو اس کی ڈیٹ ہے انوگریشن کی، اور آگے ملتان سکھر بھی بن رہی ہے۔ سکھر حیدرآباد کا کانٹریکٹ اب بالکل دیا جانے والا ہے۔ تو یہ بلوچستان کے اندر بہت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، سڑکوں کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کے ساتھ ساتھ پاور پلانٹس بھی، ایئرپورٹ بھی، اور پھر وہاں پر ترقیاتی اسکیمیں، ڈیمز اور کاشتکاروں کے لیے بہت بڑا پروگرام۔ اور یہ صرف یہاں نہیں بلکہ جو دیکھیں کے پی کے جہاں دوسری پارٹی کی حکومت ہے وہاں پر بھی ہم ہزارہ موٹر وے ہم بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ یہ ایک بڑا ایکسٹینسو پروگرام جو انفراسٹرکچر کا، موٹر ویز کا، کمیونیکیشن کا، وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اتنا بڑا پروگرام جو ہے وہ انفراسٹرکچر کا آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی پہلے نہیں بنا جو اب بن رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ جو ہر آئے دن اب الحمدللہ ایک نئے بجلی کے کارخانے کا افتتاح ہو رہا ہے، اور کئی کارخانوں کا، کئی پروجیکٹس کا ہم افتتاح کر چکے ہیں، ان سے بجلی پیدا ہونی شروع ہو چکی ہے۔ اور آج اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اب یہ جو لوڈ شیڈنگ ملک کے اندر سے اب ختم ہوتی اب دکھائی دے رہی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 2018 میں بالکل ختم ہو جائے گی۔ یہ سب کام جو ہیں وہ ہم نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ ہم نے شروع کیے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو پہلے 2 سال تھے وہ تو وسائل کا بندوبست کرتے ہوئے گزر گئے۔ ہمارے پاس بجلی لگانے کا ایک منصوبے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے شروع میں 2013 میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ 2013 میں کیا کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے، خدا نخواستہ پاکستان ایک فیلڈ سٹیٹ ہے۔ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور ابھی آپ نے بتایا کہ آپ لوگ یہاں پر جنریٹرز لگا کے اپنا کام کر رہے تھے، کارخانے بند ہو رہے تھے، مزدور بے روزگار ہو رہے تھے، جگہ جگہ بلوے ہو رہے تھے۔ ٹیلی ویژن کی اسکرینیں آج بھی دیکھیں آپ کہ کس طرح سے وہ بلوے ہو رہے تھے، پروٹیسٹ ہو رہے تھے، لوگ سڑکوں پر آئے ہوئے تھے۔ اور پاکستان پچھلے دور ہی کی بات ہے اور اس سے پچھلے دور کی بھی بات ہے کہ یہاں پر ہر طرف جو ہے وہ یہاں ملک کے اندر جو ہے وہ رشوت کا بازار گرم تھا، اور ایک کرپشن کی ایک عجب کہانی روز آتی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر، اخباروں میں۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب مناظر آپ کو اچھی طرح یاد ہوں گے۔ پچھلے 4 سال الحمدللہ جو ہم نے گزارے ہیں، ایک دھبا نہیں ہے کسی کرپشن کے داغ کا، اللہ کا شکر ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ 1997 سے 1999 کا لے لیں، 1991 سے لے کے 1993 کا لے لیں، پھر اس کے بعد اس سے پہلے کے ادوار جب میں چیف منسٹر تھا 2 دفعہ، وہ ادوار بھی آپ دیکھ لیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت کرم ہے کہ ایک دمڑی اور ایک پائی کی کرپشن کا داغ نہیں ہے ہمارے اوپر۔ اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہاں سے کرپشن ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، کس کے ساتھ ہوئی ہے، کون سے منصوبے میں ہوئی ہے، جس کا آج احتساب ہو رہا ہے۔
یہ بہت ایک میرا خیال ہے کہ ایسا سوال ہے جس کا کم از کم مجھے جواب نہیں مل سکا، اور اس پہ خواجہ صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ یہ پتہ لگنا چاہیے کہ یہ کس چیز کا حساب ہو رہا ہے، یہ سرکاری پیسے کا حساب ہو رہا ہے، اس کی خرد برد کا حساب ہو رہا ہے، یا پھر یہ ہمارے کاروباری معاملات کا حساب ہو رہا ہے۔ کچھ تو پتہ لگنا چاہیے۔ اور پھر 40 سال پرانے 44 ایئرز کی باتیں ہیں جب سے یہ احتساب کی بات ہمارے ساتھ کی جا رہی ہے، اور اس کی بیک گراؤنڈ خواجہ صاحب نے بتا دی ہے۔ اور نیشنلائزیشن میں پہلی نیشنلائزیشن میں ہم بھی اس کے وکٹم تھے، اور جو 32 کارخانے اس ملک کے اندر جو نیشنلائز کیے گئے تو اس میں ہمارا بھی ایک کارخانہ تھا۔ نئی 1971 کی ہندوستان پاکستان کی جنگ ختم ہوئی تھی، اور جو مشرقی پاکستان میں ہمارا کارخانہ تھا ڈھاکہ میں، وہ بنگلہ دیش کے ساتھ چلا گیا، اور اس کو بھٹو نے نیشنلائز کر لیا، لوٹ لیا، ایک پیسہ لوٹ لیا ہمارا، بجائے اس کے کہ وہ حساب دیں، حساب ہم سے مانگا جا رہا ہے۔ تو بہرحال اس کا جو ہے نا وہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم سرخرو ہوں گے قوم کے سامنے۔ قوم بھی جانتی ہے، دیکھ رہی ہے کہ یہ تماشا کیسے لگا، تماشا لگانے والے کون ہیں۔ 2013 سے ہی 14 سے ہی یہ تماشا لگا ہوا ہے اس ملک کے اندر۔ پہلے کہ یہ الیکشنز جو ہے نا وہ دھاندلی ہوئی ہے اور دھرنے شروع کر دیے، اور پھر اس کے بعد دھرنا نمبر 2 وہ شروع ہو گیا، اب تیسری یلغار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام یلغار کے باوجود جناب صدر اور میرے معزز خواتین و حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے تمام پریشرز کے باوجود آج پاکستان میں انفراسٹرکچر بھی زوروں پہ بن رہا ہے، آج پاکستان میں بجلی کے کارخانے بھی زوروں پہ لگ رہے ہیں، اور آج پاکستان سے دہشت گردی کی بھی کمر توڑ دی گئی ہے۔ اندازہ کریں اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا اور زیادہ آج کیا ہوتا پھر؟ آج اگر یہ جو نیگیٹو پالیٹکس کو کھیل رہے ہیں، اگر یہ 4 سال اس طرح سے نہ کھیلتے تو آج پاکستان ترقی کی بلندیوں پہ ہوتا۔ ویسے آج ماشاءاللہ ترقی کی بلندیوں پہ ہے پاکستان، یہ میں نہیں کہہ رہا، دنیا کہہ رہی ہے۔ ہم آئے تو 19,000 پہ تھا سٹاک ایکسچینج، 54,000 تک گیا۔ ان کارستانیوں کی وجہ سے آج پچھلے چند ہفتوں میں اس میں گراوٹ آ رہی ہے، اور 44 پہ 10,000 پوائنٹ نیچے گرا ہے۔ کیا ان کا کوئی گریبان پکڑنے والا ہے اس ملک کے اندر کہ ان کو پوچھے کہ آپ یہ سب کچھ ملک کو بدحال کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ سی پیک کے اندر تاخیر کے ذمہ دار بھی یہی لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہے اس کی وزٹ جو ہے وہ تقریباً 6 مہینے تاخیر کا شکار ہوئی، اور ہم نے پھر جب وہ آئے یہاں پر، اگر وہ 6 مہینے پہلے آتے تو یہ ترقی اور زیادہ تیز ہو جاتی، اور یہ جو $56 بلین کے جو ہمارے یہاں پہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس کا آغاز بہت پہلے ہو جاتا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے 21 مہینے کے اندر یہ بجلی کے کارخانے مکمل ہو رہے ہیں۔ سائیوال کا جو پاور پلانٹ ہے جو کوئلے پہ چلتا ہے، یعنی 21 مہینے میں مکمل ہوا ہے۔ یہ جو حویلی بہادر شاہ، بھکی اور اب انشاءاللہ بلو کی، یہ بھی 21 22 مہینے میں مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے جو اس طرح سے ہو رہا ہے، پہلے کبھی اس طرح سے نہیں ہوا۔ اور پھر صرف بجلی جو ہے وہ یہاں پر اب بجلی نہیں آئے گی، صرف اللہ کے فضل و کرم سے بجلی بھی آئے گی، اور بجلی بھی سستی آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ 2013 میں بجلی کی جو اوسطاً جو لاگت تھی وہ 15 روپے فی یونٹ تھی، 15 روپے۔ آج الحمدللہ یہ 10 روپے تک آ چکی ہے یہ جو لاگت ہے، اور پھر انشاءاللہ اگلے آئندہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ یہ 8 روپے تک آ جائے گی۔ یہ اگر جتنی بجلی سستی ہوگی صنعت کاروں کو، کاشتکاروں کو فائدہ ہوگا۔ آپ کی مصنوعات جو باہر جاتی ہیں وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں گی، کہاں 15 روپے کی بجلی اور کہاں 8 روپے کی، تقریباً نصف کا فرق ہے، اور ہماری تو کوشش ہونی چاہیے کہ اس سے بھی کم ہو۔
تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ کم ہونی چاہیے. تو یہ سارے اتنے بڑے کام ہو رہے ہیں. یہ پاکستان انفارچونیٹلی جو پاکستان جن ملکوں کے برابر تھا 1990s میں, آج وہ گیپ کتنا بڑھ چکا ہے. کتنے افسوس اور دکھ کی بات ہے. ہم کتنے پیچھے رہ گئے, وہ کتنے آگے چلے گئے. اب تو ان کو پکڑنا بھی بڑا مشکل. لیکن اگر یہی کچھ ہوتا رہا, جو آپ دیکھیں نا, اگر ہماری اسٹاک مارکیٹ 19,000 سے 54 تک چلی گئی تھی, تو یہ ایک نشانی ہے اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستان کے اندر ترقی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے, اور ہم کیچ اپ کر رہے ہیں. جو ہم نے لوز کیا ہے ماضی کے اندر, اس کو کیچ اپ کر رہے ہیں. لیکن اگر اس کے لیے بھی ٹانگیں کھینچی جائیں تو پھر یہ ملک کدھر جائے گا. یہ تماشا, یہ جو مینا بازار لگا ہوا ہے ملک کے اندر, یہ اس طرح کا مینا بازار پاکستان کو کس طرف لے کے جائے گا. میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کو اس کا حساب مانگنا چاہیے. اور جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ مجھ سے استعفیٰ مانگنے والے کون ہیں, وہی ہیں جن کو ایک بار نہیں بار بار قوم نے ٹکرایا ہے. وہ مجھ سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں اور پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف جانے نہیں دینا چاہتے. آج دیکھیں بلوچستان میں 2013 میں بلوچستان کے کیا حالات تھے. لگ رہا تھا کہ وہاں اللہ رحم کرے ایک آگ لگی ہوئی ہے. آج بلوچستان ماشاءاللہ دوبارہ اپنی جگہ پہ آ چکا ہے. دوبارہ پاکستان کا ایک بڑا خوبصورت انٹیگرل پارٹ بن چکا ہے, اور وہاں پہ بھی امن قائم ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے. یہ جو تھوڑے وہاں پہ کبھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, انشاءاللہ جس رفتار سے ملک ترقی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس ملک کو توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے. آنے والے برسوں میں انشاءاللہ اس کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا. یہی طریقہ ہے آپ اپنے مسائل کو حل کریں. یہی طریقہ ہے کہ بے روزگاری کو ایڈریس کریں, یہی طریقہ ہے کہ آپ دہشت گردی کو ایڈریس کریں, یہی طریقہ ہے کہ آپ غربت کو ایڈریس کریں. اور آپ کی جگہ جگہ اگر سڑکیں بنتی ہیں, میں ابھی دیکھیں نا, یہ وہاں پہ خنجراب سے لے کے گوادر تک ہماری ماشاءاللہ اب سڑکیں تقریباً تیار ہیں. کتنے کوئی 2200-2400 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے, اور اس کے بعد پھر اس کے بیچ میں جگہ جگہ پہ موٹر ویز بن رہی ہیں. ہمارا ریلوے اپ گریڈ ہو رہا ہے. $8 بلین اس پہ انویسٹ ہونے جا رہا ہے. $8 بلین اس پہ انویسٹمنٹ, اس کی سرمایہ کاری اس پہ ہو رہی ہے, اور اس کی سپیڈ انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ نئے ایئرپورٹس بن رہے ہیں ملک کے اندر, اور اسلام آباد کا ایئرپورٹ بھی تقریباً تیار ہے. 1970 سے شروع ہونے والی لواری ٹنل جو کہ پاکستان کو چترال سے ملاتی ہے, آج تک مکمل نہیں ہو سکی تھی. ہم نے اس دور میں تقریباً 27-28 ارب روپے خرچ کر کے ہم نے اس کو مکمل کیا, اور اس کا انشاءاللہ میں کل افتتاح کر رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے سے شروع ہوئی تھی, اور پیپلز پارٹی بھی مکمل نہیں کر سکی اسے. تو ہم نے اپنا پچھلے دور میں بھی زور لگایا تھا, لیکن ہمیں 2 سال کے دور ملتے رہے. 2.5 سال سے زیادہ تو میں پرائم منسٹر رہا ہی نہیں. یہ پہلی مرتبہ میں 4 سال تک پہنچا ہوں. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اب 168 ارب روپیہ ہم نے بچایا ہے. یہ بالکل ویریفائی کیا جا سکتا ہے 3 پاور پروجیکٹس میں, بکی, حویلی بہادر شاہ اور بلو کی, جس میں 3600 میگا واٹ انشاءاللہ ہم پیٹ کریں گے. 2 کا تو افتتاح ہو گیا ہے, تیسری اب بلو کی رہ گئی. 168 بلین روپیہ, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان میں اس طرح کی روایت نہیں ہے. اور پھر یہ جو آپ کی لاہور یا سیالکوٹ لاہور موٹر وے بن رہی ہے, اس موٹر وے پہ تقریباً 53 بلین روپیہ خرچ ہو رہا ہے. جب میں پہلے یہاں پہ آیا تھا, یہاں آپ کے پاس بھی حاضر ہوا تھا, سیالکوٹ آیا تھا, تو یہاں سے ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا, اعلان کیا کہ سیالکوٹ لاہور موٹر وے انشاءاللہ بنے گی. اور آج وہ بن رہی ہے, زیر تعمیر ہے, اور اگلے سال انشاءاللہ اس کا افتتاح ہوگا, مکمل ہو جائے گی. خود نکلا ہوں اس کی انسپیکشن کے لیے, اس کی جو رفتار ہے تعمیر کی اس کو دیکھنے کے لیے. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ میرے خیال ہے کہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں,
اور اس کا بہت ماشاءاللہ پاکستان کے بزنس پر، ایگریکلچر پر، عام آدمی پہ بہت اس کے دورست نتائج انشاءاللہ نکلیں گے اور نکل رہے ہیں. اور جو فارم ٹو مارکیٹ روڈز ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ وہ ان کا بڑے اچھے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز آپ بہتر ہو رہے ہیں. 5.3% گروتھ ریٹ ہمارا اس سال ہوا ہے. ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ اگلے سال 6% تک پہنچے، پھر 7 تک پہنچے، اور پھر یہ 10، 12، 15 تک پہنچے. تبھی جا کے ہم اپنے جو ان ممالک جن سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہم ان کو پکڑیں گے اور ان کے برابر آئیں گے. لیکن وہ بھی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، ہمیں اور محنت کرنی پڑے گی. تو میں تو سمجھتا ہوں جی کہ یہ اگر کوئی پاکستان کے ساتھ پیار کرتا ہو، اس کی ترقی سے محبت کرتا ہو، دلچسپی رکھتا ہو، اور کاشتکاروں کی بہتری اور خوشحالی میں دلچسپی رکھتا ہو، بزنس کی خوشحالی میں دلچسپی رکھتا ہو، عام آدمی کے لیے رکھتا ہو، صرف وہی یہ سوچ سکتا ہے. کھلنڈرے لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ترقی کیا ہوتی ہے، جو تنزلی ہو رہی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ چلیں یہ گورنمنٹ تو نیچے آئے نا اور اس کو ختم ہونا چاہیے. یہ اپنا ان کا ٹارگٹ صرف یہ ہے کہ جی نواز شریف کو نیچے اتارا جائے اور پھر اس کے بعد اپنا کوئی راستہ بنایا جائے. عوام کے ووٹوں کے ذریعے سے تو نہیں بنا، اب وہ اپنا کوئی اور راستے ڈھونڈ رہے ہیں. تو یہ سب افسوسناک کھیل ہے یہ، اور ایک تماشا جیسے میں نے کہا ہے یہ انہوں نے لگایا ہوا ہے، اور طرح طرح کے لوگ آ کے بانسری بجا رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے ساتھ اس طرح کے یہ لوگ سلوک کر رہے ہیں. تو میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیں کہ آج 2017 ہے، کیا 2017 کا پاکستان 2013 سے بہتر ہے یا نہیں ہے؟ کیا پھر اس پہ ہمیں شاباش ملنی چاہیے، یا پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہوتے رہنا چاہیے؟ تو یہ میں انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ دیکھیں نا، آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں، پاکستان کے مخلص ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور آپ کی طرف سے جو میری سوالوں کا جو جواب ملا ہے، یقین کریں آج میں خیال پاکستان کے اندر اسی طرح کی فیلنگ ہے ہر جگہ کے اوپر، اور ہم محنت کرتے چلے جائیں گے، اپنا فرض نبھاتے چلے جائیں گے. یہ ڈگڈگی بجانے والے ڈگڈگی بجاتے چلے جائیں گے، اور ان کے پلے اور کچھ ہے نہیں ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ مقاصد ہیں ہمارے، ان سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے صف اول کے ملکوں میں پاکستان کو شامل کریں گے انشاءاللہ. ایئرپورٹ بنانے والوں کا بہت بہت شکریہ. میری طرف سے پہلے بھی شاباش تھی، آج بھی شاباش ہے. آپ نے وہ کام کیا ہے جو حکومت پاکستان کو خود کرنا تھا. عوام کا جو خون پسینے کی جو کمائی ہے وہ حکومت ان منصوبوں پہ لگاتی ہے، لیکن آپ نے از خود لگا کے میرا بھی سر فخر سے بلند کیا ہے. آپ نے میرا خیال ہے کہ اس اقدام کی اتنی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ جتنی ہو سکتی ہے، جتنی کہ کی جانی چاہیے. اور میں آپ کو شاباش دیتا ہوں کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا فیصلہ کر کے اس کو امپلیمنٹ کیا ہے. بتائیں اس سلسلے میں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، مزید کیا مدد کر سکتا ہوں. میں کروں گا انشاءاللہ. اس ایئرپورٹ کو آپ پاکستان کا خوبصورت ترین ایئرپورٹ بنا دیں. خواجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے جہاز میں بھی، جب ہم لینڈ کیے میں نے کہا کہ دیکھو یہ رن وے اتنی اچھی اور خوبصورت اور اچھی رن وے جو ہے عمدہ کوالٹی کی، یہ پاکستان کے اندر بھی ایسی کوئی رن وے نہیں ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، بہت نوازش آپ کی.
वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ इस वक्त सियालकोट में मौजूद हैं और इस वक्त वो खिताब कर रहे थे तकरीब से। उनका कहना था कि 4 साल में करप्शन का एक मुकदमा भी सामने नहीं आया, हमारे ऊपर एक मुकदमा भी करप्शन का नहीं है, करप्शन हुई है जिसका आज एहतसाब हो रहा है। ख्वाजा आसिफ के हवाले से उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ जैसे मुखलिस साथियों की मौजूदगी में किसी बात की भी फिक्र नहीं है। ख्वाजा आसिफ की तकरीर का जादू मुझ समेत हम सब पर चलता है। इसके साथ उन्होंने कहा कि 2013 में बिजली के मंसूबे लगाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन हमने मुल्क में नए मंसूबे लगाए और इसके साथ ही बिजली जो है पैदा करने के लिए मुल्क में नए मंसूबे भी लगाए गए। ख्वाजा आसिफ के हवाले से उन्होंने कहा कि वो मेरे बहुत पुराने साथी हैं, काबिल एतमाद साथी हैं और कई बिजली के कारखानों से बिजली पैदा होना शुरू हो चुकी है। 2018 तक लोड शेडिंग का खात्मा भी हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज रियाजुद्दीन शेख बिजनेस एंड ट्रेड सेंटर पहुँचे, जहाँ पर इस सेंटर का इफ्तिताह किया और इफ्तिताह करने के बाद इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म बज़रिया हेलीकॉप्टर कैंट पोलो ग्राउंड पहुँचे थे। इस वक्त वो तकरीब से खिताब कर रहे थे।